حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہ کل 3 آیات ہیں. 3 آیات آپ پڑھیں اور گنتے جائیں. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. یعنی یہ 8 اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا گیا ہے. اللہ رب العالمین کے 8 تعارف یہاں پر کروائے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ہم اللہ رب العالمین کو جانیں کہ وہ کون ہے اللہ رب العالمین. تو ترجمہ دیکھیے. حامیم تنزیل الکتاب, کتاب کا نازل کیا جانا, اتارا جانا, من اللہ, اللہ ہی کی جانب سے. یعنی یہ قرآن حکیم اتارا گیا ہے کس کی جانب سے؟ من اللہ, اللہ کی جانب سے. کون اللہ؟ وہ اللہ کون ہے, اس کی صفات کیا ہے, کیسے ہم اس کو پہچانیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اللہ العزیز, جو عزت والا ہے, العزیز قوت والا ہے, العلیم ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. غافر الذنب, تمام گناہوں کو چھپانے والا ہے, مغفرت کرنے والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب, اور توبہ قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب, اور سخت سزا دینے والا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا ذی الطول, فضل والا ہے. پھر فرمایا لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الیہ المصیر, اسی کی جانب لوٹنا ہے. کتنا تعارف ہو گیا؟ 8 معرفت اللہ رب العالمین کی معلوم ہے. اب اور غور کریں. شروع کا تو جو لفظ ہے العزیز العلیم, تو العزیز سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین بہت قوت والا ہے, بہت عزت والا ہے. اور العلیم سے معلوم ہوا کہ ساری باتیں اس کے علم میں ہوتی ہیں. اس کے بعد قابل التوب, غافر الذنب, گناہوں کو چھپانے والا, بخشنے والا ہے. قابل التوب, اور توبہ قبول کرنے والا ہے. اس کے بعد شدید العقاب, سخت سزا دینے والا ہے. اور اس کے بعد ذی الطول, فضل والا ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین کئی ایک تعارف آئے. اب جب کئی ایک معرفت, کئی ایک تعارف ہمارے سامنے آ گئے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مومن ہوتا ہے, اس کی زندگی, جو اللہ پر ایمان رکھنے والا آتا ہے, اس کی زندگی خوف اور امید کے درمیان گزرتی. مومن کو خوف اور امید کے درمیان اپنی زندگی گزارنی چاہیے. کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے تعارف میں کیا فرمایا؟ غافر الذنب, گناہوں کو بخشنے والا ہے. قابل التوب, اور توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس سے امید جگی کہ نہیں جگی؟ اس سے امید آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ سے امید. اور پھر کیا فرمایا؟ شدید العقاب, سخت سزا دینے والا ہے. کیا آیا؟ خوف آیا. اب کیا آیا؟ خوف آیا. تو دونوں تعارف کیوں؟ ایک ہی تعارف ہونا چاہیے تھا. تو بتایا جا رہا ہے کہ صرف خوف میں زندگی نہیں گزرنی چاہیے, اور صرف امید میں بھی گزرنی نہیں چاہیے. کیوں؟ اگر صرف غافر الذنب اور قابل التوب کہتا کہ گناہوں کو بخشنے والا, توبہ قبول کرنے والا ہے, تو اس امید میں انسان ہوتا کیا ہے, گناہوں پر اتنا دلیر ہو جاتا ہے, اتنا جری ہو جاتا ہے کہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے, گناہ کرتے چلا جاتا ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, گناہ پر جری ہو جاتا ہے. گناہ پر کیا ہو جاتا ہے؟ جری ہو جاتا ہے. اور صرف یہ کہا جاتا ہے شدید العقاب, سخت سزا دینے والا ہے, صرف عزیز ہے, بہت قوت والا ہے, بہت غلبے والا ہے, تو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. اور مایوسی بھی کفر ہے, مایوسی بھی کفر ہے. مایوس نہیں ہونا ہے. تو مایوسی کئی ایک گناہ جنم دیتی ہے, اور بے جا امید, صرف امید بھی, یہ بھی بہت سارے گناہوں کو جنم دیتی ہے. تو دونوں کے درمیان ہمیں زندگی گزارنی ہے. اس لیے فرمایا گیا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم
غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر. اچھا آخر کا جو جملہ ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ جب تم نے رب کو پہچان لیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو عبادت صرف اور صرف اسی کی کرنی ہے، یعنی عمل میں زندگی گزارنی ہے، بغیر عمل کی زندگی نہیں ہوتی. لا الہ الا ہوا سے کیا کہہ کر بتایا گیا کہ بغیر عمل کی زندگی نہیں گزارنی ہے. یہ عبادت کی عمل ہے نا، اور معبود وہی ہے تو اسی کو معبود سمجھ کر ہی عمل میں زندگی گزارنی. اور آخر میں کیا فرمایا گیا؟ الیہ المصیر، کہیں بھی جاؤ لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، لوٹ کر اللہ کی طرف آنا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے، ایک گنہگار ہے جب توبہ کرتا ہے، اپنی گناہ پر شرمندہ ہوا، نادم ہوا، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے گنہگار کے لیے جو گناہ سے توبہ کرنے لگتا ہے، تائب ہونے لگتا ہے، تو اپنی 2 رحمت میں جمع کر دیتا ہے اس کو. اللہ کتنی رحمت میں؟ 2 رحمت میں جمع کر دیتا ہے. کون سی رحمت؟ ایک رحمت یہ ہے کہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت ہے. اور توبہ کی جب توفیق ملتی ہے تو اسی توبہ کو وہ طاعت بنا دیتا ہے. توبہ کرنا یہ ایک خود نیکی ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب توبہ کرو. اللہ کا حکم ہے نا. اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتا ہے. اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اطاعت ہوتی ہے. تو یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک رحمت کی اس کو اپنی اطاعت کی توفیق دے. جو توبہ کر رہا ہے وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا ہے، ایک رحمت میں جمع ہو گیا. دوسری رحمت غافر الذنب، گناہوں کو مٹا کر ختم کر کے اس کو کیا کرتا ہے؟ بخش دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ بخش دیتا ہے. تو رحمت میں آ گیا بخشش، یہ ایک رحمت. اور اطاعت، توبہ کو اطاعت بنایا گیا، حالانکہ وہ معافی مانگ رہا ہے. اس میں کون سی اطاعت؟ وہ تو معافی مانگنے آیا ہے، لیکن توبہ کرنے آیا، لیکن اسی توبہ کو اطاعت بنایا ہے. قابل توب، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو جو توبہ کرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے. توبہ خود ایک عبادت ہے. 2 رحمت میں اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے. اب یہاں پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ غافر ہے. غافر کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں کو چھپا دینے والا، گناہ کی پردہ پوشی کر دینا. یہ کس سے بنا ہے؟ 12 ہم نے درس میں بتایا ہے کہ یہ غفرہ سے بنا. غفرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ مغفر سے بنا ہوا ہے. مغفر کس کو کہتے ہیں؟ عرب جنگ کرتے تھے تو جنگ میں ایک لباس ہوتا ہے مغفر، جو خوج جس کو کہتے ہیں اردو والے. یہ سر پر وہ بھی لوہے کا ہوتا ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو سر کو وہ چھپا دیتا ہے. چھپا دیتا ہے کہ نہیں چھپا دیتا ہے؟ چھپا دیتا ہے. چھپانے کے بعد پھر بچانے کا بھی کام کرتا ہے. سر کو چھپا دیا اور پھر حملے سے بچا لیا. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ غافر ہے، تو اللہ گناہ چھپاتے ہیں اور پھر عذاب سے بچا لیتے ہیں. دونوں بات آئی نا. تو جیسے وہ ہتھیار کیا کرتا ہے، وہ لباس چھپا لیتا ہے سر کو اور حملے سے بچا لیتا ہے. تو اللہ غافر ہے، یعنی گناہوں کو چھپاتا بھی ہے اور عذاب سے بچا بھی لیتا ہے. کیا ہم لوگ بھی اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ ہاں، معاف تو کر دیا لیکن 10 جگہ بولتے بھی پھرتے ہیں. چھپائے گا ہم نے؟ اگر ہم اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے گناہ چھپے رہے، تو معاف کر دے مجھے مغفرت دے دے، تو کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں؟ اپنے بھائی بہنوں دوستوں کے ساتھ کبھی تو گناہ چھپا دیتے ہیں لیکن سزا دے دیتے ہیں. بتاتے نہیں کس طرح کی سزا دے دیتے ہیں. اور کبھی سزا نہیں دی لیکن بتاتے پھرتے. تو کہاں یہ مغفرت ہوئی، کہاں یہ عفو ہوا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہوا. اسی طرح اللہ رب العالمین غافر ہے نا، تو ستیر بھی ایک لفظ ہے. ستیر عام طور سے اللہ کو ستار لوگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ ستار ہے، پردہ پوشی کرتا ہے. اللہ چھپاتا ہے، تم بھی چھپاؤ. اللہ ستار نہیں. ستار کہنا اللہ رب العالمین کو درست نہیں ہے، نے کہا، بلکہ اللہ کی اصل صفت کیا ہے؟ ستیر ہے. کیا ہے؟ ایک صحابی حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے. دیکھا ایک کھلی جگہ ہے، ایک آدمی نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے،
اور کھلی جگہ میں غسل بھی کیسے کر رہا ہے؟ بغیر کپڑے باندھے ہوئے، بالکل برہنہ ہو کر غسل کر رہا۔ انہوں نے جب دیکھا تو وہ مجمع میں آئے اور وہاں پر خطبہ دیا، نصیحت کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا ان ربکم، تمہارا جو رب ہے، حییٌ، بہت حیا والا ہے، اور ستیرٌ، بہت ستیر ہے، چھپانے والا ہے، پردہ پوش ہے، حیا والا ہے اور پردہ پوش ہے، اور وہ حیا کو پسند کرتا ہے اور پردہ پوشی کو بھی پسند کرتا ہے۔ لہذا تم میں سے اگر کوئی غسل کرتا ہے تو غسل کرتے وقت وہ چھپ کر غسل کرے، پردے کے ساتھ غسل کرے۔ ایک کھلے میں آدمی بغیر پردے کے غسل کر رہا ہے، یہ اللہ کے حیا، یعنی اللہ ایک حیا کرنے والا ہے اور اللہ ستیر ہے، تو وہاں پر انہوں نے ستیر کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد سورت کے آگے چلیں گے تو اللہ رب العالمین آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب نے کہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری اس عبادت سے استکبار کرتے ہیں، یعنی کبر کرتے ہیں، نہیں کرتے اس عبادت کو، سیدخلون، یہ داخل ہوں گے جہنم، جہنم میں، داخلین، ذلیل ہو کر۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ دعا نہ مانگنا یہ کبر ہے، دعا نہ کرنا یہ کبر ہے۔ دعا کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت سے، اہل علم کا وہ اس عبادت سے مراد یہی دعا ہے کہ دعا جو نہیں کرتا ہے وہ متکبر ہے، وہ کیا ہے؟ متکبر ہے۔ اب جو دعا نہیں کرتا تو ایک گناہ اس کا کیا ہے؟ کبر ہے، ایک تو اس کے اندر کبر ہے، ایک گناہ ہو گیا، اور دوسرا وہ دعا نہیں کر رہا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ کبر یہ دل میں آیا اور اعضاء جوارح سے وہ دعا نہیں کر رہا ہے، زبان سے دعا نہیں کر رہا ہے، تو پھر یہ ایک گناہ ہو گیا۔ تو دو سزا ملی، سیدخلون، یہ داخل ہوں گے، کیوں جا رہے؟ اپنے عمل کی وجہ سے، اس لیے کہا سیدخلون، یہ داخل ہوں گے جہنم، جہنم میں، داخلین ایک الگ صفت بتائی گئی، ذلیل ہو کر، جہنم میں داخل ہو کے چلے گئے، ہو گیا، لیکن ذلیل ہو کر کیوں؟ کیونکہ پہلا گناہ کیا تھا ان کا؟ کبر، کبر تھا، کبر کی وجہ سے انسان ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ اب اس آیت کریمہ سے ایک اصول یاد رکھیں، کیا اصول ہے؟ ادعونی، تم دعا کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ معلوم یہ ہوا شروعات تم کرو، اللہ مکمل کرے گا۔ ابتدا آپ سے ہونی چاہیے، ختم کون کریں گے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ شروع کرو، آپ ایکشن تو دو، پھر ری ایکشن آئے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل کرو، مکمل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ شروعات آپ سے ہونا چاہیے۔ حدیثوں میں اس طرح کے مفہوم آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ایک بالش کھاؤ گے، میں ایک کھاتا ہوں گا، تم چل کر آؤ گے، میں دوڑ کر آؤں گا۔ شروعات آپ کو کرنی ہے، ابتدا آپ کو کرنی ہے۔ اس لیے علم کہتے ہیں ادعونی، اللہ نے مطالبہ آپ سے کیا کہ تم دعا کرو، استجب لکم، میں قبول کروں۔ تو ابتدا آپ سے ہوگی، اصول یاد رکھیں ہر چیز میں، ہماری طرف سے جب ابتدا ہوگی تبھی اللہ کی رحمت آئے گی، تبھی اللہ کی مدد آنے والی، تبھی اللہ اسے مکمل کریں گے۔ ہم شروع ہی نہ کریں، ہم قدم ہی نہ بڑھائیں، ہم کچھ کریں ہی نہ اور سوچیں سب کچھ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ ادعونی استجب لکم۔ اچھا، دعا قبول ہوتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، کتنے دن سے دعا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اتنا کہا گیا کہ دعا کرو، بس کب کرو، کیسی کرو، بس دعا کرنا ہے، دعا قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ کو قید کر دیا گیا شیب ابی طالب میں، ہے نا؟ کتنے سال تک؟ کون بتائے گا؟ 2 سال۔ اور کون بتائے گا کتنے سال تک شیب ابی طالب میں آپ کو محصور رکھا گیا تھا؟ کتنے؟ 3 سال۔ کتنے سال؟ انہوں نے 2 کہا اور انہوں نے 3 کہا، 5 سال، 3 سال۔ کتنے سال؟ 3 سال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ سارے مخلوق میں سب سے افضل ترین۔ کیا آپ نے دعا نہیں کی ہوگی؟ آپ نے دعا نہیں کی ہوگی وہاں پر، اللہ سے مانگا نہیں ہوگا، لیکن 3 سال لگ گئے وہاں سے نکلنے میں۔ تو دعا کرتے رہیے، دعا کب قبول کرنی ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ کون جانتے ہیں؟ بس ہمارا کام کیا ہے؟ دعا کرنا۔ دعا کبھی چھوڑیے گا،
اور دعا ایک ایسی عبادت ہے سبحان اللہ, اس میں خسارہ ہے ہی نہیں. کیا خسارہ ہے ہی نہیں. دعا تو جتنی کرو اتنا اچھی. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان ایک دعا کرتا ہے, اس میں اگر گناہ کی دعا اور صلہ رحمی توڑنے کی دعا اگر نہ ہو تو دعا قبول ہوتی. کیسے دعا قبول ہوتی؟ یا تو دعا فوراً قبول ہو جائے گی, جو مانگنا مل گیا, ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ ایک مصیبت آنے والی تھی وہ ٹال دی جائے گی, نقصان ہوا کچھ. اچھا یہ بھی نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کر کے آخرت میں رکھ دیا. سبحان اللہ. پھر کیوں بولتے دعا قبول نہیں ہوئی؟ ہے دعا قبول ہوئی, ہوئی نا دعا قبول. مومن کی مسلم کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہاں موانع جو ہے, رکاوٹ جو ہے, اس کو دور کرنا پڑے گا, نہیں تو تینوں جگہ سے لاس ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے, ایک تو دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتے تب تو آپ نے بولتا دعا قبول ہو گئی. مانگا تھا دولت مل جائے, مل گئی, بولتا قبول ہو گئی. کیا بولتا ہے؟ قبول ہو گیا. اچھا مانگا دولت نہیں ملی تو بولتا قبول نہیں ہوا. کیسے قبول نہیں ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری مصیبت آنے والی تھی وہ نہیں آئی آپ کے اوپر, بیماریاں, مصیبت, بلا اور نہ جانے کیا کچھ آنے لگتا ہے, آپ کو اندازہ ہے کیا؟ دعا مانگا کوئی قبول ہی نہیں ہو رہی. کیسے قبول نہیں ہو رہی؟ کتنے بیمار پڑے ہوئے ہیں, کتنے قرض میں پڑے ہوئے ہیں, کتنے نے اپنوں کو کھو دیا ہے, کتنوں کو کیا کیا بیماریاں لگی ہوئی. یہ سب آپ کو لگی ہے, یہ کس وجہ سے ہے؟ آپ کی دعا کی وجہ سے. یہ ہے آپ مانگ کچھ اور رہتے اللہ جو آپ کو نہیں دینا تھا وہ نہیں دیا ہے آپ کو. تو دعا مقبول ہوئی کہ نہیں مقبول ہوئی؟ اور اگر یہ دونوں نہیں ہو رہا ہے, مصیبت بھی آ رہی ہے, جو مانگ رہا ہے وہ بھی نہیں مل رہا ہے, تو آپ پھر خوش رہیے, آخرت میں اللہ تعالیٰ رکھ دی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہیں سے اس میں لاسنگ نہیں. ایسی دعا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, جب اللہ نے کہا میں قبول کروں گا تو اللہ قبول کر رہے ہیں نا. اس لیے دعا میں کبھی بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, کبھی بخیلی بھی نہیں. کچھ مت کرو, دعا تو کرتے ہی رہو, ہر وقت دعا کرتے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے بڑھیے. ایک اور بات اس میں یہ کہہ دوں, اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ موسیٰ اور ہارون ہے نا, ان دونوں نے بھی کس کے خلاف دعا کی تھی؟ فرعون کی. کہتے ہیں ان کی دعا کب قبول, اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ان دونوں کی دعا کو قبول کیا. تو فرعون غرق ہوا کہ نہیں؟ ڈوبا. دعا کب کی تھی معلوم ہے؟ اہل علم کہتے ہیں دعا کو قبول ہونے میں 40 سال لگے. ان کی دعا کے 40 سال بعد فرعون غرق ہوا ہے. تو کیا بولیں گے, دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. اللہ کو جب دعا قبول کرنا ہے جب ہی دعا قبول کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ دعا قبول, دعا ہونی چاہیے, وہ مقبول ضرور ہوگی. 40 سال لگے. امام جریج کہتے ہیں 40 سال لگے ان دونوں کی دعا کو مقبول ہونے میں, کہ فرعون غرق کب ہوا؟ 40 سال کے بعد غرق ہوا. اس کے بعد آگے چلیے, سورہ حامیم سجدہ ہے جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آیت نمبر 34 میں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, نیکی اور برائی برابر کبھی نہیں ہو سکتی. ایک نیکی اور ایک برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن, تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم برائی کو دور کرو اچھائی سے. ادفع باللتی ہی احسن. کیا ہوگا ایسے کرنے سے؟ اگر آپ برائی کو بھلائی سے دور کرتے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, کہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے اور اس کے درمیان, جس کی برائی کو آپ دور کر رہے ہیں, اس کے درمیان عداوتن, آپ اور اس کے درمیان کوئی عداوت, کوئی دشمنی ہے, تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, وہ تمہارا ولی دوست بنے گا, حمیم اور جگری دوست بنے گا. آج ہم جگری دوست بنانے کا ہنر نہیں جانتے, دشمن بنانے کا ہنر بڑا جانتے ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے دوست بنانا سیکھو, کأنہ ولی حمیم, وہ تمہارا جگری دوست بنے گی. کب؟ جب آپ اس کی برائی کا جواب بھلائی سے دیں گے. اتنی بڑی صفت ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ جو صفت ہے نا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا, وما یلقاها, اس کو نہیں حاصل کر سکتے الا الذین صبروا, مگر وہی جن کے اندر صبر ہے. صبر کریں گے تو ان کو یہ صفت حاصل ہو جائے گی. اچھا, وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور یہ وہی حاصل کر سکتے ہیں ذو حظ, جو نصیب والے ہوں گے, اور عظیم, بڑے نصیب والے ہوں گے, جن کو اللہ نے بڑا نصیب عطا کیا ہوگا ان کے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو اللہ بڑا نصیب دے دے تو یہ صفت پیدا کر لیں. اچھا, اب اس سے بڑی بات آپ سنیے, یہ صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں, کون کون پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ صفت؟
کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیں گے. کون کون پیدا کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے نا, ہاتھ اٹھائیے. سب کمزور ہے لگ رہا ہے, روزہ رکھ کے کمزور ہو گئے. ارے ہاتھ اٹھائیے, قبولیت کی گھڑی ہے, قبول ہو جائے گا. دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, آپ صحابی ہیں, خادم رسول تھے, اتنا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی آپ کو, ذرا اس آیت کی تفسیر بتا دیجیے, کون سا ایسا شخص ہوگا جس کے اندر یہ صفت ہوگی؟ ان کا جواب سنیں. انہوں نے کہا کوئی شخص آپ کے پاس آئے, آپ کو گالی دے, برا بھلا کہے, آپ کی برائی کرے, تو اس سے یہ کہو, کیا کہو؟ اس سے کہو اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. کیا اگر تم, یعنی اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر بتا رہے ہیں کہ عملی تصویر کون بنے گا. کوئی بھی شخص تمہارے پاس آئے, تمہیں گالی گلوچ غیبت چغلیاں اور نہ جانے کیا کیا کہے کہ اگر آپ اپنی اس بات میں سچے ہیں تو اللہ مجھے معاف کر دے, اگر آپ اپنی اس بات میں جھوٹے ہیں تو اللہ آپ کو معاف کر دے. کیا اگر تم اتنی اس بات میں سچے ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے, میں غلط ہوں. اور اگر آپ اتنی اس بات میں جھوٹے ہیں, مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. دونوں میں معافی, دونوں میں معافی. یہ اگر آپ کرنا شروع کر دیں, یہ کرنا اگر آپ شروع کر دیں, یہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہر بھلائی کا برائی کا جواب آپ کس سے دینے لگیں گے؟ بھلائی سے دینے لگیں گے. اتنا تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے. اتنا گیپ نہیں ہوا تو مسئلہ پھر خراب ہو جائے گا. بولا کیسے اس نے, آگ کیسے دکھائی اس نے, میں کیا کوئی پاگل ہے؟ ہاں مجھے کیا وہ ایسا سمجھتا ہے؟ اتنا بول کے ہم نے کیا کچھ بول دیا, کیا کچھ بول دیا. تو دوست بنانا سیکھے, دشمن بنانا نہ سیکھے. ہم نے دشمن بنانا سیکھا ہے, دوست بنانا نہیں سیکھا. یہ آیت کریمہ کہتی ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. یاد رکھیے, اچھا پہلے اصول بتا دیا گیا ہے کہ بھلائی برائی برابر نہیں ہو سکتی, آپ کو بھلائی کرنا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. آخری بات کہنی ہے اسی سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 41 پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بالذکر لما جاء. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ذکر یعنی قرآن کو جھٹلایا, ان الذین کفروا بالذکر لما جاء, جب قرآن ان کے پاس آیا. کافروں کا تذکرہ ہے, انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا. پھر آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. یہ قرآن ایک کتاب ہے, عزیز بڑی عزت والی اور قوت والی ہے. کیا ہے؟ بڑی عزت والی اور قوت والی. کہتے ہیں کہ جتنا جتنا آپ قرآن سے قریب ہوتے جائیں گے اتنی اتنی عزت ملتی جائے گی. کیا جتنا جتنا قرآن سے آپ قریب ہوتے جائیں گے اتنا اتنا آپ کو عزت ملتی جائے گی. یہ سبب ہے, قرآن سے قریب ہونا سبب ہے آپ کی عزت کا. اور جتنا جتنا آپ دور ہوتے جائیں گے اتنا اتنا آپ ذلیل ہوتے جائیں گے. آج چاہے انفرادی حیثیت ہو, چاہے اجتماعی حیثیت ہو, چاہے قومی حیثیت ہو, اور چاہے عالمی حیثیت ہو مسلمانوں کی, جہاں جہاں مسلمانوں نے قرآن سے دوری اختیار کی ہے ذلیل ہوئے ہیں, اور جب جب لوگوں نے قرآن سے قریب ہونے کی کوشش کی ہے عزت ملی ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. قرآن حکیم کی یہ صفت عزیز کیوں ہے؟ عزیز اس لیے کہ قرآن جب عزت والا ہے, قدرت قوت والا ہے, تو اس سے جو قریب ہوگا اس کو بھی عزت ملے گی. اب ایک آخری بات کہہ کر بات ختم کرتے ہیں. ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا مشکل کیوں ہے؟ سوال. ہمارے لیے قرآن پڑھنا تو آسان ہو رہا ہے, قرآن سمجھنا مشکل کیوں ہے؟ نہیں یہ بات, قرآن سمجھنا مشکل ہو رہا ہے نا, یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات ہے. کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کو اپنا فضل دیتے ہیں, اپنا افضل نہیں دیتے. اس وجہ ہے یہ بات ہے. ہم قرآن حکیم کو اپنا فضل دیتے ہیں, اپنا افضل نہیں دیتے. فضل اور افضل میں کیا فرق ہے؟ فضل کہتے ہیں ہم قرآن حکیم کو اپنا بچا ہوا وقت دیتے ہیں, اپنا بہترین وقت نہیں دیتے. قرآن حکیم کو اپنا افضل ترین وقت دیں, قیمتی وقت دیں. ساری جوانی, سارا بچپنا دنیا کو, اور بوڑھے ہو گئے تو چلو قرآن پکڑتے ہیں. اور ایسے ہی تلاوت کا
دیتے ہیں اچھا وقت جس میں آپ بہت نشیط تھے, بہت فریش تھے, اس میں کیا کرتے ہو, اور جب بچا کچا تھکا ماندہ وقت ہوتا ہے تو پرانے حقیقت. ایسے ہمارے پڑھائی کا بھی معاملہ, بچوں کو دن صبح سے شام تک پوری دنیا کی تعلیم دے دیا, شام ہوئی بچہ تھکا ہے, تھکا ماندہ, چل بھائی 4 مسجد کا پڑھو, یہاں کا پریشان کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہمارے لیے قرآن مشکل اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے اپنے اچھے وقت کو قرآن کو نہیں دیا, ہم نے بچا ہوا وقت دیا. کچھ نہیں, چلو یہی کرتے ہیں کام, بوڑھے کے بعد بھی کوئی وقت نہیں, چلو یہی کام کرتے ہیں. خوش ہو رہا ہے, بڑا اچھا کام کیا, اچھا کام کیا, ایسا کوئی نہیں کہ بہت غلط کام کیا, لیکن قرآن سمجھنے کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ اپنا قیمتی وقت صبح فجر سے پہلے اٹھیے, سحری کا وقت جو آج الحمدللہ اس میں اٹھے, اس میں قرآن کی تلاوت کیجیے, اس میں غور کیجیے, اس میں سمجھنے کی کوشش کیجیے, قرآن سیکھنے کی کوشش کیجیے, قرآن سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو اہل علم نے یہ کہا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, وہ عزیز ہے, گرامی قدر ہے, یعنی اس کی ویلیو ہے, وہ اعلیٰ مقام والا ہے, اس کو اعلیٰ ترین وقت چاہیے. تم اعلیٰ ترین وقت نہیں دو گے, اپنا بچا کچا دو گے تو کیا ہوگا, تمہارے ساتھ ہوگا کیا. تو قرآن حکیم کے ساتھ ایسی بات ہوئی ہے, اس وجہ سے سب کچھ ہمارے لیے مشکل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما. قرآن میں ہماری غلطیوں کو معاف فرما, قرآن کی تو ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, تمام اہل اسلام ایمان کو بخش دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.